بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، چوتھی فصل ہے خیار عیب کے بارے میں۔ سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مبیع میں عیب نکل آئے تو پھر مشتری کو کیا اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا اطلع المشتری على عیب فی المبیع فهو بالخیار ان شاء اخذه بجمیع الثمن وان شاء رده وليس له ان يمسكه ويأخذه النقصان وكل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والبخر والظفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داع والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرده المبيع إلا أن يرضى البائع وأن يأخذه بعيبه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب مشتری عیب پر مطلع ہوا مبیع میں تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو لے لے گا جمیع ثمن کے بدلے میں اور چاہے تو اس کو رد کر دے، اور اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مبیع کو اپنے پاس روکے رکھے اور نقصان کو بائع سے وصول کر لے، اور ہر وہ چیز جو کہ واجب کرتی ہے ثمن میں کمی کو تاجروں کی عادت میں تو وہ عیب ہے، اور اسی طریقے سے بھاگ جانا اور بستر میں پیشاب کر دینا اور چوری کر دینا یہ عیب ہے چھوٹے میں، جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو یہ عیب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے بالغ ہونے کے بعد۔ اور منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو یہ عیب ہے لونڈی میں اور عیب نہیں ہے لڑکے میں، مگر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو۔ اور زنا کرنا اور ولد زنا ہونا یہ عیب ہے لونڈی میں نہ کہ غلام میں۔ اور جب مشتری کے پاس کوئی عیب واقع ہو گیا پھر وہ مطلع ہوا بائع کے پاس موجودہ عیب پر، تو اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے عیب کے نقصان کا، کمی کا، اور وہ مبیع کو نہیں لوٹائے گا مگر یہ کہ بائع راضی ہو جائے کہ وہ اس کو لے لے عیب کے ساتھ ہی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو کتاب البیوع ہے اس کی چوتھی فصل ہے خیار عیب۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ عیب کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں عیب کا اگر لغوی معنی کی بات کی جائے تو لغوی معنی کے اعتبار سے عیب ہر وہ چیز ہے جس سے فطرت سلیمہ خالی ہو، یعنی جو اصل پیدائش میں داخل نہ ہو، اور اگر وہ داخل ہو جائے کسی چیز کے اندر تو پھر وہ چیز ناقص شمار کی جائے، ہر ایسی چیز کو عیب کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بات کی جائے تو اصطلاحی معنی عیب کا یہ ہے کہ مبیع کے اندر کی ایسی صفت کا آ جانا جس کی وجہ سے سوداگروں کے نزدیک اس کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے، یہ عیب کہلاتا ہے۔ تو اب بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ مشتری نے اگر کوئی چیز خرید لی ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ چیز عیب دار تھی تو پھر مشتری کو اس عیب کی وجہ سے واپس لوٹانے کا حق حاصل ہوگا۔ مسئلہ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ مشتری مطلع ہوا عیب پر مبیع میں تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ لے لے تمام ثمن کے بدلے میں اور چاہے تو اس کو لوٹا دے۔ یعنی مشتری نے کوئی چیز خریدی تھی، ہم مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں موبائل کی۔ مشتری نے موبائل خرید لیا، موبائل خریدنے کے بعد جب وہ گھر لے کر آیا ہے اور جب اس کو چارجنگ کرنا چاہا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ تو چارج ہی نہیں ہوتا ہے، تو مبیع کے اندر عیب نکل آیا ہے، تو مشتری کو اختیار ہے اس بات کا، چاہے تو یہ مبیع کو واپس کر دے اور اگر رکھنا چاہے تو پھر مکمل قیمت کے بدلے میں رکھ لے گا۔ اس عیب کی وجہ سے وہ پرائس کے اندر کمی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس نے 30,000 کا موبائل خریدا ہے تو ہم یہ کہیں کہ وہ اب 25,000 دے دے، 5,000 وہ چارجنگ نہ کرنے کے پیسے کاٹ لے، ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ رکھے گا تو 30,000 کا رکھے گا، اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو عیب کی وجہ سے بائع کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عیب ہے یہ ایک وصف ہے، اور وصف یعنی صفت، اس کے بدلے میں قیمت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ اسباق کے اندر بتا چکا ہوں۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ مبیع میں اگر عیب پر مطلع ہوا تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو مبیع اخذہ اس کو لے لے، کس کو لے لے؟ مبیع کو لے لے، بجمیع ثمنی تمام ثمن کے بدلے میں جو اس کا بیچنے والے کے ساتھ ریٹ طے ہوا تھا۔ وَإِن شَاءَ رَدَّهُ چاہے تو اس کو واپس لوٹا دے، نہ لینا چاہے تو نہیں لینا چاہے تو واپس کر دے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَهُ النُّقْصَانَ۔ اچھا اس میں تھوڑی سی عبارت حل طلب ہے، اس کو ذرا ہم حل کر لیتے ہیں۔ یہ جو لیس ہے نا یہ لا یجوز کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ لا یجوز لہو کس کے لیے؟ مشتری کے لیے۔ مشتری کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان یمسکا، یمسکا میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مشتری کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ہو سے مراد کیا ہے؟ یہ مبیع ہے۔ مشتری مبیع کو نہیں روک سکتا ہے۔ ویأخذ، یہ جو ہو ہے نا اصل میں یہ ہے ویأخذ منہ النقصان، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بائع کی طرف۔
کہ مشتری یہ کر لے کہ یہ جو مبی ہے اپنے پاس رکھ لے، اور جو اس مبی کے اندر ایپ کی وجہ سے کمی آئی ہے قیمت کے اندر، وہ کمی بائی سے وصول کر لے۔ 30,000 دیا تھا تو بائی کو کہے کہ بھئی 5,000 مجھے واپس کر دو اور یہ والا موبائل میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ مشتری کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عیب کیا ہے؟ تو عیب بتا رہے ہیں کہ تاجروں کے نزدیک اگر کسی چیز کی قیمت میں کمی آ جائے کسی صفت کی وجہ سے، وہ عیب شمار ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَكُلُّ مَا، ہر وہ چیز اوجبہ جو واجب کرتی ہو، یا اوجبہ کا جو فائل ہے نا یہ ہے کلُّ مَا ہے، نقصان ثمنی، ثمن میں کمی کو فی عادت تجاری، تاجروں کی عادت میں، فہو عیب، تو وہ عیب ہے۔ اور اگر ثمن میں کمی شمار نہیں ہوتی ہے تاجروں کے عرف میں، تو پھر ایسی صفت کے پیدا ہونے سے جو مبی ہے وہ عیب دار بھی نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر ما لم یبلغ فاذا بلغ فلیس ذلک بعیب حتی یعاودہ بعد البلوغ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ چند عیوبات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عیب بیان کیا ہے اباق، بھاگ جانا، نمبر 2 بستر میں پیشاب کرنا، اور نمبر 3 چوری کر دینا۔ غلام خریدا تھا اور وہ نابالغ تھا، اب وہ غلام بھاگ جاتا ہے، یہ بستر میں پیشاب کر لیتا ہے، یہ چوری کر لیتا ہے، یہ عیب ہے۔ جب مشتری نے خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو ان میں سے کسی عیب کا پتہ چلا تو مشتری اس غلام کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مشتری نے اس غلام کے اندر، اس لڑکے کے اندر ایک عیب کو پایا ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو عیب ہیں اگر نابالغ ہونے کی حالت میں یہ والے کام کرتا ہے تو یہ الگ عیب شمار ہوں گے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد یہ والی حرکتیں کرتا ہے تو یہ الگ شمار ہوگا۔ دیکھیں، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو نابالغ ہونے کی حالت میں اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے پیشاب کرتا ہے کہ اس کا مثانہ کمزور ہے۔ لیکن اگر یہی بچہ بالغ ہونے کے بعد بستر پر پیشاب کرتا ہے تو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر چھوٹا نابالغ لڑکا بچپن میں بھاگ جاتا ہے تو یہ جو بھاگنا ہے یہ کھیل کود کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، اب اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو آقا کے منافع فوت ہوتے ہیں، تو یہ جو بھاگنا ہے یہ اس کی خباثت کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر نابالغ ہونے کی حالت میں وہ چوری کرتا ہے تو چوری ہوتی ہے لاپرواہی کی وجہ سے۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ چوری کرتا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی فطرت کے اندر ہی خباثت اور گندگی ہے جس کی وجہ سے یہ چوری کر رہا ہے۔ تو بتانا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عیب ہیں نابالغ ہونے کی حالت میں کرے تو یہ الگ عیب شمار ہوں گے، بالغ ہونے کی حالت میں کرے تو یہ الگ عیب شمار ہوں گے۔ اگر مشتری نے غلام کو خریدا ہے نابالغ ہونے کی حالت میں اور یہ والے عیب تھے، اب وہ جو غلام ہے وہ مشتری کے پاس آ کر بالغ ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ والے عیب ظاہر ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہ والے عیب تھے جو بائی کے پاس موجود ہونے کی حالت میں اس غلام کے اندر پائے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بائی کے پاس تھے نابالغ ہونے کی حالت میں تو یہ الگ عیب تھے، اور مشتری کے پاس یہ ظاہر ہوئے ہیں بالغ ہونے کے بعد تو یہ الگ عیب شمار ہوں گے۔ تو بلوغت کے بعد مشتری ان عیوبات کی وجہ سے اس غلام کو، اس لڑکے کو، بائی کو واپس نہیں کر سکتا ہے، وہ غلام اور لڑکا جس کو اس نے نابالغ ہونے کی حالت میں خریدا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بھاگ جانا، بستر میں پیشاب کرنا، چوری کر دینا، یہ چھوٹے بچے میں عیب ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر یہ وہ والا عیب نہیں ہے جو نابالغ ہونے کی حالت میں تھا۔ حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ وہ اس کو دوبارہ لوٹا نہ دے بالغ ہونے کے بعد۔ اگر دوبارہ بالغ ہونے کے بعد یہ والے عیب دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ عیب تو ہے لیکن یہ کسی اور سبب اور وجہ سے عیب ہو رہا ہے، اور یہ والے عیب مشتری کے پاس پیدا ہوئے ہیں، لہذا مشتری ان عیوبات کی وجہ سے اس غلام اور اس لڑکے کو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ منہ کی بدبو، بخر کہتے ہیں منہ کی بدبو کو، اور ظفر کہتے ہیں بغل کی بدبو کو۔ یہ لونڈی کے اندر تو عیب ہے لیکن یہ لڑکے کے اندر، یعنی غلام کے اندر عیب نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی بیماری سے ہو۔ دیکھیں، اگر لونڈی خریدی ہے غلام آقا نے، اب وہ لونڈی سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رات گزارنا ہوتا ہے، اس سے جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی منہ کی بدبو ہے یا اس کی بغل کی بدبو ہے تو پھر جو اس سے منفعت حاصل کرنی ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا، لہذا یہ جو ہے یہ لونڈی کے اندر تو عیب شمار ہوں گے، لیکن جو غلام ہے، غلام کے ساتھ چونکہ جمع نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رات نہیں گزارنی ہوتی ہے، لہذا یہ جو ہے یہ غلام کے اندر عیب شمار نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر غلام میں کسی بیماری کی وجہ سے منہ کی بدبو ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بغل کی بدبو ہے تو پھر یہ عیب شمار ہوں گے۔ یہ عیب اس لیے شمار ہوں گے کیونکہ بیماری ہے، بیماری خود عیب ہے، تو اسی وجہ سے پھر اس غلام کو بھی لوٹانے کا حق حاصل ہوگا۔ دیکھیں، یہی بتا رہے ہیں کہ منہ کی بدبو ہے یا بغل کی بدبو ہے، یہ لونڈی کے اندر تو عیب ہے لیکن غلام کے اندر عیب نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو پھر یہ غلام کے اندر بھی عیب شمار ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ،
زنا اور ولد زنا یہ لونڈی کے اندر تو عیب ہے، غلام کے اندر عیب نہیں ہے۔ دیکھیں جو باندی ہے وہ زانیہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ زنا کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں باندی کے اندر عیب شمار ہوں گی، غلام کے اندر عیب شمار نہیں ہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ باندی میں عیب اس لیے شمار ہوگی کہ اگر وہ زنا والی عورت ہے تو پھر اس سے جو نسل آگے چلے گی وہ خراب عادت کی ہوگی، اور باندی سے جو مقصد ہوتا ہے وہ نسل بڑھانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ زنا کار ہے تو پھر نسل کے اندر اختلاط پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، یہ آقا کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں اشتباہ پیدا ہوگا، تو پھر یہ عیب شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ خود زنا کار نہیں ہے لیکن اس کی ماں نے زنا کر کے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ باندی حرامی النسل ہے، تو جو اس سے آگے نسل چلے گی تو وہ بھی حرامی اور عیب دار کہلائے گی۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ باندی میں زنا کار ہونا، زانیہ ہونا، اور اسی طریقے سے ولد زنا ہونا یہ عیب ہے۔ لیکن جو غلام ہے اس سے نہ تو جمع کیا جاتا ہے، نہ ہی اس سے نسل آگے بڑھائی جاتی ہے، بلکہ اس سے مقصد تو خدمت لینا ہوتا ہے، لہذا اگر جو غلام ہے وہ خود زانی ہو یا ولد زنا ہو تو یہ دونوں اس غلام کے اندر عیب شمار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ذرا، فرمایا زنا اور ولد زنا لونڈی میں تو عیب ہے، غلام میں عیب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مشتری نے کوئی چیز خریدی بائع سے، اور خریدنے کے بعد مشتری کے پاس اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک موبائل خریدا، موبائل خرید کر جب وہ لے کر آیا ہے اپنے پاس، اور اس کے پاس آنے کے بعد اس سے موبائل گر گیا اور اس کی جو ٹچ تھا وہ ٹچ سکرین ٹوٹ گئی۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ موبائل اس نے خریدا تھا 20,000 کا، اور 20,000 کا لے آیا، گھر لانے کے بعد اسے گر گیا اور اس کا جو سکرین تھی وہ ٹوٹ گئی، اب اس کی قیمت رہ گئی ہے 15,000۔ تو مطلب یہ کہ سکرین ٹوٹنے کی وجہ سے 5,000 کا نقصان ہو گیا۔ لیکن اب جب یہ گھر لے کر آیا ہے اور گھر لانے کے بعد جب اس نے اس کو چلایا تو دیکھا کہ اس کا سپیکر نہیں چل رہا تھا، اور یہ جو عیب ہے یہ عیب پیدا ہوا تھا بائع کے پاس ہی، لیکن مشتری کو پتہ چلا ہے گھر آنے کے بعد۔ اب یہاں پر دیکھیں سپیکر نہ چلنے کی وجہ سے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ موبائل کی قیمت میں 4,000 کی کمی آ گئی ہے۔ تو اب یہ جو مشتری ہے اس نے جو 20,000 دیا تھا بائع کو، یہ 4,000 کا واپسی مطالبہ کر لے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ 4,000 کمی اس عیب کی وجہ سے آئی ہے جو بائع کے پاس تھا، لہذا مشتری یہ 4,000 کا بائع سے مطالبہ کر لے گا۔ لیکن یہ والا جو موبائل ہے یہ بائع کو واپس نہیں لوٹا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک نیا عیب بھی پیدا ہو چکا ہے جو مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے۔ البتہ اگر بائع اسی عیب دار چیز کو لینے پر راضی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کی سکرین ٹوٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے دے دو، میں اس کی وارنٹی کلیم کروا لوں گا، آپ اپنے 20,000 واپس لے لو، اگر بائع اس چیز کے اوپر راضی ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر ایسے نیک بیچنے والے موجود نہیں ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب حادثہ واقعہ ہو گیا، وجود میں آ گیا مشتری کے پاس کوئی نیا عیب، پھر وہ مطلع ہوا ایک ایسے عیب پر جو بائع کے پاس تھا، فَلَهُ، تو اس کو حق حاصل ہے، کس کو؟ مشتری کو، ان یرجع بنقصان العیب، کہ وہ رجوع کر لے بائع سے جو عیب کی وجہ سے نقصان ہوا اس نقصان کے۔ میں نے آپ کو بتایا جو 4,000 کی کمی تھی وہ 4,000 کمی کا وہ بائع سے واپس مطالبہ کر لے گا، لیکن مبیع کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ کیوں نہیں لوٹائے گا؟ کیونکہ مشتری کے پاس بھی ایک عیب اس مبیع میں پیدا ہو چکا ہے۔ مگر یہ کہ اگر بائع راضی ہو جاتا ہے کہ عیب دار چیز کے ساتھ ہی لینے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر بائع راضی ہے تو پھر لے لے واپس اور 20,000 اس کو واپس کر دے۔ یہ ایک مثال دی ہے، اس کی آپ کوئی اور مثال بھی لے سکتے ہیں۔